شراب خانہ بہتر یا مسجد بہتر؟ کہ میرا دوست جو ہے زمانے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں نماز پڑھ لوں. پہلی بار میں نماز پڑھنے آیا فون کو سائلنٹ کرنا بھول گیا. بیچ نماز میں عین وقت پر میرے فون پہ ایک کال آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایھا الناس لا تغبنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاۃ. اے لوگو، اگر تم کسی کو رات میں تہجد کے وقت روتے ہوئے دیکھ لو، سسکیاں لیتے دیکھ لو، اگر تم کسی کو گر گراتے دیکھ لو، سجدے میں دیکھ لو، تو پھر تم اس کو اپنے وقت کا بہت بڑا سرکار مت سمجھ جانا، اپنے وقت کا بہت بڑا رابعہ بصریہ مت سمجھ جانا. ان الرجل من ادى الامانۃ الى من ائتمنہ ولم المسلمون من لسانہ ویدہ. فرمایا لوگوں، سب سے اچھا انسان وہ ہے، وہ نہیں ہے جو رات کو روتا ہے، سجدے کرتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. نہیں، کیا کہا؟ ان الرجل ایھا الناس لا تغبنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاۃ. فرمایا جو سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہو، لوگوں کو دکھ نہیں پہنچاتا ہو، لوگوں کو پریشان نہیں کرتا ہو، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا ہو، نفرتیں نہیں پھیلاتا ہو. فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ کامل انسان نہیں ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے دے. فرمایا مومن وہ ہے، کامل انسان وہ ہے جو محبتیں بانٹتا ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا. آپ نے یہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا غور سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ مومن 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضگی نہیں رکھ سکتا. 3 دن سے زیادہ میرے نبی نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر ہی وہ صلح کر لیتا ہے، آپس میں بھائی چارگی قائم کر لیتا ہے. مسلمان 3 دن سے زیادہ ناراض ہو ہی نہیں سکتا. میرے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا. 3 دن ختم ہونے سے پہلے واپس میں صلح کر لے گا، بھائی چارگی قائم کر لے گا. تو جو مومن ہوتا ہے نا صاحب، وہ 4 لوگوں کے سامنے کسی کو ذلیل نہیں کرتا. جو مومن ہوتا ہے وہ 4 لوگوں کے سامنے کسی کی عزتوں کو نہیں اچھالتا. جو مومن ہوتا ہے وہ زبان سے بولتا تو آگ نہیں بولتا. مومن جب بولتا ہے تو رحمتوں کی نزول ہوتی ہے. مومن جب بولتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. مومن جب بولتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. وہ مومن ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا، محبتیں بانٹتا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے گزرے ہوئے زمانہ میں محبت کا کیا عالم تھا، کس قدر اخلاق ہوتے. میں کسی اور کی کیا بات کروں، میں اپنے آقا کی بات کرتا ہوں. اللہ ظالموں نے جب میرے حضور کو مارنے کے لیے دوڑاتے تھے، اللہ اکبر، جب پتھرے پھینستے تو میرے حضور کے پیشانیوں سے خون آنے لگتے تھے، چہرے سے خون نکلنے شروع ہوتے. جب حضور کو دوڑاتے، حضور دوڑتے تھے، آپ کے مبارک بھرے قدم جب پتھروں پہ پڑتے تو آپ کے مبارک پاؤں سے خون نکلنے لگتے. حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ حکم کر دیجئے ان ظالموں کو ایک ایک کر کے سارے کے تن سے سر کو جدا کر دوں گا، آپ حکم فرما دیجئے. لیکن میرے حضور نے حکم نہیں کرتے. کیا کہتے؟ عمر یہ بھی تو میرا امتی ہے نا. عمر آج یہ نہیں جانتا ہے تو تکلیفیں پہنچاتا ہے، جس دن سمجھ جائے گا کچھ نہیں کرے گا. عمر تو اس کو کچھ مت کر، کوئی تکلیف مت پہنچا. میرے حضور ان ظالموں کے لیے ہدایت کی دعائیں دیتے تھے، ظالموں کے لیے دعائیں کرتے تھے. اس قدر میرے حضور محبتیں پھیلا کر گئے. تو آج سے گزرے ہوئے زمانے کی محبتوں کی یہ عالم تھی. لیکن آج آخری 2022 کا یہ عالم کیا چل رہا ہے، یہ وقت کیا چل رہا ہے صاحب؟ بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے، باپ بیٹے میں محبت نہیں ہے، ماں بیٹے کے اندر محبت نہیں ہے. آج سگے بھائی سے ناراض چل رہا. آج بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، دادا پوتا محبتیں نہیں ہے، اختلاف پھیلا ہوا ہے صاحب. یہ نہیں ہمارے حضور. آج جو اسلام پھیلا، آج ہمارے پاس جو اسلام موجود ہے، محبت اس وقت باقی تھی جو ہمارے پاس اسلام موجود ہے. اختلاف اور ناراضگی سے اسلام نہیں پھیلا تو محبتوں کے ساتھ اسلام پھیلا. ہمارے پاس آج محبت نہیں ہے.
آج لوگ باتیں کرتے ہیں زبان سے آگ نکلتی ہے. صاحب مومن وہ نہیں ہے, وہ بالکل مومن نہیں ہو سکتا ہے جو لوگوں کو بانٹنے کا کام کرے, لوگوں کو جوڑنے کا نہیں توڑنے کا کام کرے. وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ تو محبتیں بانٹتا ہے, جو مومن ہوتا ہے وہ توڑتا نہیں, وہ تو جوڑتا ہے. چار لوگوں کے پاس کسی کی برائی نہیں کرتا, چار لوگوں کے پاس کسی کی عزتوں کو نہیں اچھالتا. مومن وہ ہے جب وہ بولتا ہے تو برکتوں کے نزول ہوتی ہے, جب وہ بولتا ہے تو رحمتوں کی نزول ہوتی ہے. وہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں. لیکن آج وہ وقت نہیں ہے صاحب. آپ ایسے بارہا دیکھتے ہوں گے, اگر مسجد میں 4 بوڑھے نماز پڑھنے آ رہے ہو اور ایک جوان نماز پڑھنے آ جائے, اور اس کی آستینیں چھوٹی ہو, اس کے ہاتھ پورے ڈھکے نہیں ہو, تو لوگ ایسے ایسے بات کہہ کے اسے ذلیل کر دیتا ہے کہ دوبارہ جوان مسجد میں قدم نہیں رکھتا. ایسے ایسے لوگ ذلیل کر دیا جاتا ہے, بات بول دیا جاتا ہے کہ دوبارہ وہ جوان مسجد میں قدم نہیں رکھتا. اس قدر عالم تھے. اللہ, ایسا بالکل نہیں ہونی چاہیے. آج یہ عالم ہے, ہمارا اخلاق اتنا گر چکا ہے, اتنا گر چکا ہے. اللہ اکبر. ایک جوان انجینئر ہے, مسلمان ہے, فیس بک پہ پوسٹ کیا کرتا ہے سنیے, غور کیجئے گا. کہتا ہے شراب خانہ بہتر یا مسجد بہتر. معاذ اللہ, یہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. حالانکہ یہ بہت بدتمیز والی لائن ہے, لیکن وہ لکھتا ہے, اپنا ہیڈ لائن بناتا ہے کہ شراب خانہ بہتر یا مسجد بہتر. وہ کہتا ہے کہ میرا دوست جو ہے زمانے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں نماز پڑھ لوں, اور ایک دن مغرب کی نماز کے وقت وہ زبردستی مجھے نہانے کے لیے لے گیا, مجھے نہلوایا, کپڑے پہنوایا, مسجد لے گیا. جب مسجد لے گیا تو اتفاق سے میں اپنے فون کو سائلنٹ کرنا بھول گیا. میں اپنے فون کو بند نہیں کیا, چونکہ میں پہلی بار نماز پڑھنے آیا تھا. میں کبھی نہیں پڑھا, جمعہ کی نماز پڑھا یہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. پہلی بار میں نماز پڑھنے آیا, فون کو سائلنٹ کرنا بھول گیا. میں نے فون کو سائلنٹ نہیں کیا, اور اتفاق سے بیچ نماز میں عین وقت پر میرے فون پہ ایک کال آ گئی. کسی نے کال کیا, اور میرے فون کا جو ٹیون تھا وہ سانگ تھا لگا ہوا, گانا تھا, سنگیت لگی ہوئی تھی. جب میرے فون بجے, شور ہونے لگا, پورے مسجد میں گانے بجنے لگے, شور ہونے لگا. اللہ اکبر. اور میں نے فون کو بند بھی نہیں کیا, چونکہ میں نماز میں تھا, میں بند کرنا مناسب نہیں سمجھا. میں فون کو بند نہیں کیا, فون بج رہا. جب نماز جیسے ختم ہوئی, سب سے پہلے تو امام میرے طرف دیکھتا ہے. امام میرے طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے شرم نہیں آتی گانے بجاتے ہو مسجد کے اندر. کہا امام کے بعد 4 لوگوں نے ایک ایک کر کے مجھے ذلیل کیا, ایک ایک کر کے مجھے ذلیل کیا. اللہ اکبر. جب میں گھر گیا, رات ہوئی, چونکہ میں خود ذلیل کیا گیا, میں پریشان تھا. جب میں پریشان تھا تو میرے دوست نے کہا کہ چلو شراب کے خانے میں چلتے ہیں. تو میں پہلے سے ہی پریشان تھا, اور میں پہلے سے ہی شراب خانے پہ جایا کرتا تھا. تو کہا چلو چلتے ہیں شراب خانے پہ, چلو اپنے من کو ہلکا کرتے ہیں, دماغ کے ٹینشن میں ڈالتے ہیں, چلو شراب خانے چلتے ہیں. کہتا میں جب شراب خانے گیا تو وہاں جب میں گیا, شراب کے اڈے پہ پہنچا, تو وہ شراب خانے کے جو اسٹاف ہے مجھے گلاس پکڑایا شراب کا. جب شراب کے گلاس پکڑایا تو میں پہلے سے ہی پریشان تھا, ٹینشن میں تھا, میں بالکل پریشان تھا. میں پریشانی حال میں جب میں گلاس پکڑا تو گلاس میرے ہاتھ سے گر گئے. شیشہ کا گلاس تھا, زمین پہ گرا. جب فرش پہ گلاس گرے, آواز کیا, گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. شیشے کی گلاس تھے, ٹکڑے ٹکڑے گلاس ہو گئے, آواز ہوئی. اللہ اکبر. ادھر سے شراب خانے کا مینیجر میرے پاس آیا, کہا ایکسکیوز می سر, آپ کو کچھ ہوا تو نہیں, اب پیچھے ہٹیے. اس کے بعد کہتا ہے کہ سر جب گلاس آپ کے ہاتھ سے گرا, نیچے گلاس ٹوٹے, کیا اس ٹکڑے سے سر آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سر جب شیشہ گرا تو اس کے ٹکڑے سے آپ کو کہیں کٹا تو نہیں نا, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, آپ کو دکھ تو نہیں پہنچا؟ سر آپ ٹھیک ہیں؟
कहता है वो जवान कि एक तरफ मैं मस्जिद देख रहा था, एक तरफ मैं शराब खाने की वो लोगों की अखलाक देख रहा था। मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूं, जब वो बंदा मस्जिद में आया, उसके साथ वो सलूक किया गया। वो जवान कहता है एक तरफ मैं वो मस्जिद वालों का सलूक, एक तरफ मैं शराब वालों का सलूक देख रहा था, शराब खाने के अंदर लोगों की व्यवहारें देख रहा था। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो शराब के अंदर गया, उससे तकलीफ हुई, जब शीशा फूटा, शीशा टुकड़ा हुआ, वो टूटकर बिखरा, उसके कारण से, उसकी गलती से लोगों को तकलीफ हो सकती थी। टूटे हुए शीशा से लोगों को कट सकता था, लोग मुसीबत में हो सकते थे, लोग उसको मारते, लेकिन उसको ललकार के बजाय शराब खाने के मैनेजर ने उसके साथ जो सलूक किया, व्यवहार किया, कहा आपको कुछ हुआ तो नहीं, आपको कोई दर्द तो नहीं हुई, जरा बताए मस्जिद वालों ने कैसा जलील किया, शराब खाने वालों ने कैसा उसके साथ सलूक किया। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूं, जब वो मस्जिद के अंदर आया, उससे जब गलती हुई तो उसको साइड में ले जाने के बजाय, उसको समझाने के बजाय कि बेटा तू पहले से ऐसा करा, अब के बाद ऐसा मत करना, फोन को साइलेंट करना, दोबारा गलती मत करना, अब हो गई दोबारा मत करना, ये समझाने के बजाय जिस तरह उसको जलील किया गया, उसको ललकारा गया, जिसका कारण है कि आज वो मस्जिद के अंदर कदम नहीं रखा, कसम खा लिया कि मस्जिद के अंदर कदम नहीं रखूंगा। मुसलमानों, इस तरह मोहब्बत नहीं किया जाता। हजरत उमर फैला कर गए, कह कर गए मन अज़्ज़ल अमानता इला मनी तमनहु वलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी वजदही। लोगों सुन लो, कामिल इंसान वो नहीं है जो सजदे करता है, रोजे रखता है, हज करता है। फरमाया कामिल इंसान वो है जो मोहब्बतें करता है। अल्लाह अकबर। वो इंसान कामिल नहीं है। जिस तरह ललकारा गया, कसम खा लिया मैं मस्जिद के अंदर कदम नहीं रखूंगा, तो इस तरह से मोहब्बतें होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उस कदर ललकारा गया, मोहब्बतें खत्म हो गई बिल्कुल। आज अखलाक इतना गिर चुका है, इतना। और मेरे हुजूर ने फरमाया इस दुनिया के ऊपर जो सबसे अच्छी जगह है वो मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह है वो बाजार है। तो बाजार में खुद को हिफाजत करो, और सबसे अच्छी जगह वो मस्जिद है। लेकिन मस्जिद के अंदर ही लोग को ये व्यवहार होगा। वो लड़का कहता है, वो इंजीनियर, वो मुसलमान कहता है एक तरफ मैं शराब वालों को देख रहा था, एक वक्त तरफ मैं मस्जिद वालों को देख रहा था। बताओ, फिर वो अपना हेडलाइन बनाता है कि शराब खाना बेहतर या मस्जिद बेहतर। अल्लाह अकबर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोहब्बत का ये आलम है। आज अखलाक कितना किस कदर आ चुका है। भाई भाई में नहीं जम रहा, बेटे बाप में नहीं जम रहा। अगर बाप बेटे को समझा रहा तो बेटा क्या कहता है, उस वक्त तो मुंह नीचे करके, जबान आंखें नीचे करके सुन लेता है, लेकिन बाद में एक कान सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। साहब, अगर हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते तो उनकी बातों को मानना हम पे लाजमी है। इस कदर मोहब्बतें नहीं होती है। अल्लाह अकबर। मैं मोहब्बतें बताता हूँ, जब हम किसी से करते हैं तो आलम क्या होता है, अब जिसको चाहते हैं उसकी हर बात मानते हैं। अल्लाह, मैं किसी और की क्या, मैं अपने हुजूर की बातें करता हूँ। सहाबा सफ़र से आए, हुजूर के पास आए, हुजूर को जब सलाम किया तो हुजूर ने अपना मुंह फेर लिया, सलाम का जवाब नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है जब मजमे में कोई आपको सलाम करता है, कौन किधर सलाम कर रहा बिल्कुल पता नहीं चलता। ऐसा मेरे भी साथ होता है, अगर मैं मजमे में जाऊँ, कौन किधर सलाम करता पता नहीं चलता। जिस पे नजर गए मैं उसको जवाब दूं, और जिस पे नजर नहीं कि उसको जवाब कैसे दिया, वो तो गलती होती है मजमे की वजह से। तो हुजूर बहुत बड़े महफिल में थे, हुजूर को सलाम किया गया, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। सहाबा समझे कि हो सकता है हुजूर ने गौर नहीं किए, सामने जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, फिर भी हुजूर ने मुंह फेर लिया। अब समझ गए कि कोई ना कोई नाराजगी है। अब जब समझ गए तो चूंकि वो सफर से आए थे तो मौजूदा सहाबा से पूछा कि मैं तो नहीं समझ पाया कि हुजूर क्यों नाराज है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हुजूर क्यों नाराज है? तो उसने कहा हाँ, हमें जो समझ में आया है वो ये है कि तुमने जो अंगूठी पहनी है वो सोने की अंगूठी है, और हुजूर ने सोने की अंगूठी को हराम करार दिया गया है। इन्ना ज़हबा वल फिद्दता हरामुल लिज़कुरी उम्मती, सोना और चांदी उम्मत के मर्दों पे हराम करार दिया गया है। चांदी की सिर्फ एक अंगूठी, वो भी 4.5 माशे के वजन से कम की हो तो पहन सकता है, उससे ज्यादा नहीं पहन सकते। तो फरमाया हुजूर ने सोने चांदी को हराम करार दिया गया, अब तुमने सोना पहना है, तो शायद हुजूर इसके कारण नाराज है। तो सहाबा हुजूर के बारगाह में हाजिर हुआ, अंगूठी को लिया, उतारा और कहा हुजूर आप पीछे इस वजह से नाराज है, आप इस वजह से नाराज है। हुजूर ने अंगूठी लिया और यूं फेंक दिया,
تو وہی کارن تھا ناراضگی کا, انگوٹھی پھینک دیے, ناراضگی کا سبب ختم ہو گئے, محفلیں شروع ہو گئی, وہ نور بھرا محفل ختم ہوا, لوگ لوٹنے لگے, وہ بھی صحابہ گھر کو لوٹنے لگے. اب ایک صحابہ نے آواز دی, آواز لگایا کہ او سنو, وہ تم نے انگوٹھی پھینک دیا, وہ تو اٹھاتے لے کے جاؤ, تم نہیں پہن سکتے, حضور نے مرد پر حرام قرار دیا گیا ہے, تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے, یہ عورتوں کی زینت ہے, قیمتی دھات ہے, تمہاری بیوی پہن سکتی ہے, اٹھا تو لو. سنیے اس صحابہ نے کیا جواب دیا, کہا واللہ لا آخذہ وقتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا اللہ کی قسم میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جسے میرے حضور نے پھینک دیا ہو, وہ سونا ہو, وہ چاندی ہو, وہ ہیرا ہو, وہ پخراج ہو, وہ موتی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا جسے میرے حضور نے پھینک دیا ہو. اللہ اکبر. تو اس قدر محبت کی علامت ہوتی ہے. اگر ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں تو باپ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں ہم اسے کیسے پسند کر سکتے ہیں, ہم اسے کیسے راضی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس قدر محبت نہیں ہوتی ہے. محبت بہت ضروری ہے کہ ہم سے ہو, اور جس طرح حکم کیا گیا ہے ویسا محبت ہو. باپ بیٹے کو, بیٹے باپ کو تعظیم کرتے, لیکن وہی کہاوت ہوتی ہے کہ منہ پر سلام محفل میں بدنام. ایسا نہیں, منہ پر تعظیم دکھاتے, پیٹھ پیچھے نہیں دکھاتے. اگر ایسا ہو, تعظیم کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اپنے باپ پر اور اپنی ماں سے, تو ان کی بولی ہوئی ہر باتوں پہ عمل کرنا ہم پہ فرض ہو جاتا ہے صاحب. ایسا نہیں, محبت بہت ضروری ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک شرابی رہتا تھا, ایک شرابی, اور وہ شراب کے نشے میں گالیاں دیتا, تکلیفیں پہنچاتا, لوگوں کو للکارتا, بولتا, شراب کے نشے میں لوگوں کو گالیاں دیتا, گانے بجاتا. ایک دن رات کو آواز نہیں آئی گانے بجانے کی, آپ اس کے گھر پہ چلے گئے, شرابی کے گھر پہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ جو ایک شرابی رہتا تھا گانے بجانے نہیں کر رہا, آج کہاں ہے؟ تو بولا ہم نے اس کو جیل رکھوا دیا. تباہ ہو گئے تھے, اس سے پریشان ہو گئے تھے, ہم نے اسے جیل رکھوا دیا. بولا تو جیل ہو گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیل چلے گئے. جب جیل کے لوگوں نے دیکھا, داروغہ جیل نے دیکھا, کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ دیے. کہا حضرت آپ کو کیسے آنا ہوا, آپ کیوں پریشان ہوئے, آپ کیوں آئے؟ آپ بولتے تو ہم آپ کے پاس چلے آتے. تو کہا میرا ایک پڑوسی ہے, محلے دار ہے, جو جیل میں آ گیا ہے اور میں اس کی ضمانت کے لیے آیا ہوں. تو کہا حضرت آپ نہیں جانتے کہ یہ شراب کے نشے میں لوگوں کو پریشان کرتا ہے, گالیاں بکتا ہے, گانے بجاتا ہے, لوگوں کو تباہ کرتا ہے. کہتا ہے میں جانتا ہوں, لیکن یہ میرا پڑوسی ہے, میرا محلے دار ہے, اور میں اس کا ضمانت کے لیے آیا ہوں, تم میرے ضمانت کو قبول کرو. کہا حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں کہ پوری دنیا آپ کے فتوے کو مانتا ہے, میں آپ کی ضمانت کو کیسے رد کر سکتا ہوں. لوگوں اس کے شرابی کو اس جیلدار نے چھوڑ دیا. جب جیل والے نے اس کو چھوڑا, آپ نے ہاتھ پکڑ کے سیدھے گھر کے آئے. راستے میں کچھ نہیں کہا, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ نے اس شرابی سے کچھ کہا, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ شرابی سے آپ کچھ بولے, کسی کتاب میں نہیں. چپ سے لا کے گھر چھوڑ دی, آپ اپنے گھر گئے. 2 دن ہو گیا, دوسرے دن بھی رات کو وہی حال ہے, کوئی آواز نہیں, کوئی شور گل نہیں. آپ پھر اس کے گھر پہنچے کہ پھر تو کوئی اس کو جیل میں نہیں پہنچا دیا. پھر اس کے گھر پہنچے, پھر لوگوں سے پوچھا کہ آج تم لوگوں نے پھر تو اس کو جیل میں نہیں پہنچا دیا. بولا نہیں, وہ گھر میں ہے, آپ خود جا کر دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو گھر میں جانا تھا. دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شرابی جو شراب کے نشے میں لوگوں کو گالی دیتا تھا, وہ شرابی جو شراب کے نشے میں لوگوں کو پریشان کرتا تھا, وہ شرابی جو لوگوں کو شراب کے نشے میں گانے بجا کر تباہ کرتا تھا, آج وہ شرابی شراب نہیں بلکہ مسلح پر کھڑا ہے, اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر رہا, آنکھوں میں آنسو ہے, اللہ اکبر, سجدے میں توبہ ہے. جب وہ نماز پڑھا, وہ نماز سے فارغ ہوا, آپ نے شرابی سے کہا تو شراب کے نشے میں لوگوں کو پریشان کرتا تھا, آج تو تیرے آنکھوں میں آنسو کیسا, مسلح پہ تیرا سجدہ کیسا؟ تو وہ شرابی کہتا ہے کہ سنو, آج تک مجھ سے محبت کس نے کیا؟ جو کوئی کہتا تھا شرابی کہتا تھا, جو کوئی کہتا تھا للکارتا تھا, کسی نے محبت نہیں کیا. کسی نے دیکھتا تو للکارتا, مارتا, دردراتا, ہم کو بھگاتا, محبت نہیں کرتا, ظلم کرتا. اس لیے میرے دل میں محبت نہیں بلکہ نفرت کی بیج ہو گئی تھی. لیکن آج اماموں کی امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے
مجھے ضمانت کیا, آج آپ کی ضمانت ہوئی. اسی دن تب میں نیت کر لیا تھا کہ اے اللہ میں آج سے شراب نوشی نہیں, کسی کو تکلیف نہیں, کسی کو پریشانی نہیں, کسی کو تنگ نہیں, بلکہ آج میں ارادہ کر لیا ہوں کہ آج جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جب ضمانت ہوا تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جب آپ کا یہ حال ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا, مدینے والے کا کیا حال ہوگا. اعلی حضرت نے بھی تو کیا خوب کہا کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کی آقا صرف تیری دعا ہی ہے. اللہ اکبر. تو میرے دل میں نفرت نہیں, محبت پیدا ہو گئی. حضور آپ نے ہمارے ضمانت کیا, لوگوں نے محبت نہیں دکھایا تھا, آپ نے محبت دکھایا. آج سے میں نیت کر لیا کہ شراب نہیں, گناہ نہیں, بلکہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کروں گا. تو صاحب ہمارے حضور نے دین پھیلا کر گئے, اور دین کے اندر یہی پھیلایا گیا, یہی ہتھیار سے دین کو یہاں تک پہنچایا گیا جس کو ہم اور آپ محبت کہتے ہیں. محبت اتنی بڑی ہتھیار ہے کہ ہم اس سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ دعویٰ